رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل ہو وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص، رسوا ہو جائے وہ شخص۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من ادرک والدیہ عند الکبر، کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو حاصل کیا، یعنی ماں باپ اس کے زندہ ہیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، عند الکبر او احدہما، کہ ایک زندہ یا دونوں زندہ ہیں، اور پھر اس نے ان کو خوش کر کے جنت حاصل نہ کی، وہ شخص بدبخت ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ کو دو بار استعمال فرمایا کہ راغم انفہ، راغم انفہ، جس سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ یہ ارشاد فرمانا پڑا کہ راغم انفہ، راغم انفہ۔ اسی طرح کی ایک حدیث، اگرچہ اس حدیث کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے، میں یہاں نقل کرنا اشارتاً اس کو بھی ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ حدیث بھی بخاری اور مسلم شریف کی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث کا مفہوم طویل ہے، لیکن میں صرف اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ آرام فرما رہے تھے، اور آرام فرماتے ہوئے آپ نے اپنے جسم اطہر کے اوپر ایک سفید رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو میں آپ کو دیکھا تو آپ فرما رہے ہیں، تو میں آرام فرما رہے ہیں تو میں واپس ہو گیا۔ میں دوبارہ حاضر ہوا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یعنی آرام سے آپ اٹھ گئے تھے، بیداری کی حالت میں تھے، تو آپ نے فرمایا جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ فرمانا تھا تو میں نے سوال کیا کہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد اس نے چوری کی، اس کے بعد اس نے برے عمل کیے، بدکاری کی، تو پھر بھی وہ جنت میں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بھی جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح اسی سوال کو حضرت ابو ذر نے 3 مرتبہ مکرر فرمایا، یعنی بار بار کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو اس حدیث کے الفاظ ہیں وَإِن سَرَكَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذر، اے ابو ذر وہ پھر بھی جنت میں جائے گا اگرچہ تو ناک زمین پر رگڑ دے۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد جنت میں جانا بشرطے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، یہ اس قدر اٹل اور حقیقت ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ سوال کرنے والے صحابی ہیں، جواب دینے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سوال بار بار ہو رہا ہے، 3 بار سوال ہوا، اور تینوں بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، برے عمل کرتا ہے اور حق تلفی کرتا ہے اور طرح طرح کے برے اعمال کرتا ہے جو کہ اعمال دوزخ میں جانے والے ہیں، لیکن اگر وہ ان اعمال سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ کی ذات اس کو یقیناً معاف کرے گی، اور اس حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا
کہ اس نے معافی مانگ لی ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ بندہ بہت گناہ گار تھا، خطا کار، سیاہ کار تھا، اور اس کو معافی کی توفیق بھی نہیں ہوئی، لیکن خاتمہ اس کا ایمان پر ہوا ہے، آخری وقت تک وہ اس حال میں دنیا سے گیا ہے کہ وہ مسلمان تھا، تو اس کا یہ ہے کہ وہ آخرت میں جتنے اپنے گناہ کیے اس نے اس کی سزا بھگت کر پھر بھی جنت میں جائے گا۔ تو یہ دو شکلیں ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا ذکر کیا، اور یہ حدیث مجھے پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، میں جب باہر سفر پہ نکلتا ہوں، سڑکوں پہ دیکھتا ہوں تو بوڑھے والدین ہاتھ میں عصا پکڑے ہوئے، لاٹھی پکڑے ہوئے سڑک کے کناروں پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی لفٹ دے دے تو ہم اپنے گھر تک پہنچ جائیں، یا دوائی لینی ہے تو ہسپتال تک ہمیں کوئی پہنچا دے، یا انہوں نے کہیں جانا ہے تو کوئی ان کو بٹھا کر اپنی منزل تک پہنچا دے، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے یہ کتنے بے سہارا ہیں، کتنے بے آسرا ہیں، یہ کتنے مجبور ہیں، یہ کتنے معذور ہیں کہ اولاد ان کی آہ و بکا سننے والی نہیں، اولاد ان کو دوائی کے لیے ہسپتال لے جانے کی سکت نہیں رکھتی، اولاد ان کو باہر کچھ دیر تک ان کو سیر کرانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور وہ بیچارے اس بے کسی اور بے بسی کی حالت میں سڑک کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارا جاننے والا یا نہ جاننے والا ہمیں بٹھا کر ہماری منزل تک پہنچا دے۔ لیکن انہی کی اولاد کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ گاڑیوں میں سیر سپاٹے کر رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں، اور گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، گاڑیوں میں ہسپتالوں تک جا رہے ہیں، اور ان کے بچے تھوڑے سے بیمار ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، کوئی ان کو نزلہ زکام لگ جائے، بخار آ جائے، تو انہی بچوں کو ایک دن میں 3 مرتبہ ہسپتال تو لے جائیں گے، بڑے سے بڑے ہسپتال میں لے کر جائیں گے، اچھے ہسپتال میں لے کر جائیں گے، اعلیٰ قسم کا علاج ان کا کروائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا علاج نہ کروائیں ان کا علاج، لیکن تمہیں اپنے بچے کی جس قدر فکر ہے تو اپنے باپ کو بھی تو دیکھو، وہ بھی ایک وقت ایسا تھا کہ تمہیں اٹھا کر سینے سے لگا کر ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتا تھا، اس کے حوصلے کو بھی سلام کریں، وہ بھی آپ کو ہسپتالوں کے چکر لگوایا کرتا تھا، آپ کے لیے راتوں کو وہ بھی پریشان ہوتا تھا، آپ کے لیے دن کو وہ بھی خون پسینے کی مزدوری کر کے رات کو آپ کے منہ میں لقمہ ڈالتا تھا۔ کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ تیرے بچے کا حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، لیکن اس والد کا یا والدہ کا کوئی حق نہیں ہے جو آج سڑک کے کناروں پر اپنی بے کسی کا اعلان کر رہے ہیں، بے بسی کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی غیرت کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، اپنی عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اپنے علم کو باہر لانے کی ضرورت ہے، اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ان کو دوائی تک نہیں دلا سکتے، ہسپتال تک نہیں پہنچا سکتے، ان کا سفر آسان نہیں کر سکتے، تو ایسے ہی آدمی کو پروردگار کے پیارے رسول نے فرمایا راغم انفہ، بدبخت ہے وہ شخص، کم بخت ہے وہ شخص، ذلیل ہے وہ شخص، رسوا ہے وہ شخص جس نے دونوں کو اپنی زندگی میں پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا، ان کو خوش کر کے اس نے جنت حاصل نہیں کی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کس قدر قلق اور ملال کی بات ہے کہ آج جن کا حق پروردگار نے اور اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ دیا ہے دنیا میں، آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا قال من ادرک والدیہ او احدہما، کہ دونوں یا دونوں میں سے ایک، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ انسان اپنے ماں باپ سے ناراض ہے اور حالت ناراضگی میں والد یا والدہ دنیا سے چلے گئے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ دوسری حدیث ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں فرمایا کہ والدین انسان کے لیے دوزخ ہے یا جنت ہے، اگر خدمت کر کے خوش کیا تو جنت ہے، اگر ان کو ناراض کیا تو دوزخ ہے۔
تو بہرحال میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، فرمایا کہ ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، اب ان کی زندگی واپس نہیں آ سکتی، اب ایک اس کی جو دنیا پہ نعمت رحمت تھی وہ چلی گئی، اب ایک باقی ہے تو کم از کم اس کی قدر کر لیں، اس کی خدمت کر کے، اس کو اپنے حقوق ادا کر کے اس کو خوش کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ اگر اولاد سے رضا مند ہو کر یعنی خوشی سے دنیا سے جائیں تو اللہ بھی ان سے خوش ہے، اگر ماں باپ ناراضگی کی حالت میں جائیں تو اللہ بھی ان سے ناراض ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی مسلمان کے لیے وعید ہے، کس قدر سخت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے، اور بہت ساری حدیثیں ہیں اور مستند قسم کی حدیثیں ہیں، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے آج ہمارے ماں باپ طرح طرح کی کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔